شاہ نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے شاہ نیوز۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اتنے سارے بچوں کو دیکھ کر۔ صاحب تھوڑا اپنے بچے تھوڑا غلط وے میں جا رہے ہیں، اسکول صاحب تھوڑا پب جی کھیل رہے اور قرآن ایسے نہیں پڑھ رہے۔ صاحب ایک منٹ عربی کو نہیں جا رہے۔ ٹھیک ہے، آپ عربی جاتے ہیں نا؟ نہیں مول صاحب، ایک بار قرآن ختم کر لیتے مول صاحب، کے بعد سے نہیں آ رہے مول صاحب۔ آپ نہیں گئے؟ آپ ایک بار قرآن شروع ہوئی تھی مگر پڑھائی کے لوڈ سے نہیں پڑھے تھے، پھر نہیں پڑھے؟ نہیں پڑھے۔ آپ ایک بار نورانی کا ختم ہوا تھا، اس کے بعد پارا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول میں تین فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا، پائے برابر کی سوکھانا۔ بیٹوں کا نام چار ہے۔ نمبر 1 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ پانی پینے کے آداب پڑھیے۔ پانی پینے کے آداب: کھلا کرنا، لیٹ کر پینا، بیٹھ کر پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، 3 سانسوں میں پینا، جس میں بھی پی رہے ہیں اس میں سانس نہیں لینا، پانی پینا۔ اس سے ہم کو نقصان ہو رہا، آنکھیں خراب ہوتے، دماغ کمزور ہوتا، اپنا نام خراب ہوتا، اپنا ٹائم خراب ہوتا، ماں باپ کا نام خراب ہوتا۔ اس سے ہم پوجا کرتے تھے، اس کو بیچتے بھی۔ چلیے قرآن کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں، اس کو کون سے سورے میں بولنا ہے آپ کو؟ النجم الثاقب، سورہ طارق۔ ماشاءاللہ صحیح جواب۔ ہمارے بدر میں رہے، پھر وہاں سے ہوتے ہوتے آپ کلوہ گرتی کو آئے، اور حضرت خواجہ رکن الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ آپ کا تعلق بچوں کا ہے، یعنی جو بچے آنکھوں سے نابینا ہیں وہ بچوں کا مقام آپ کا سب سے اعلیٰ، سب سے اعلیٰ ہے، ان میں مقام آپ کا ذکر کرتا ہوں میں صبح و شام آپ کا۔ آپ نے انبیاء کی امامت بھی کی، آپ نے آقا کوئی نہیں ہے امام آپ کا۔ جان کا بھروسہ کیا، یہ تو آنی جانی ہے۔ اس لیے بڑے حضرات آپ اس کی سنگینی کو سمجھے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی کٹنگ ہے۔ آپ کیا اس کو آپ کرانے تیار ہے؟ کیا بولیے؟ اپنے بچوں کے سر پر رکھنے تیار؟ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اگر لعنت ہوگی تو بچوں کے دل میں، ان کے اخلاق میں، ان کی تربیت میں کیسے ترقی ہوگی ہم سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے میں پھر ایک بار خواتین سے بھی اور ہمارے مرد حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ اس سلسلے میں خاص توجہ دیں۔ تیسری جو بات ہے برتھ ڈے بھی ایسے ہی ہے۔ برتھ ڈے ایک ہمارا فیشن بن چکا ہے، لیکن الحمدللہ پچھلے 3 سالوں میں جو توجہ دی گئی برتھ ڈے کے اندر، ہم بول سکتے کہ تھوڑا فرق آیا۔ بہت سارے بچے اور بچیاں برتھ ڈے نہیں کر رہے، یا پھر بہت سارے بچے اور بچیاں مکتبوں کو جا کے بول رہے ہیں کہ گھر میں کیک وغیرہ تو نہیں کاٹے، لیکن مکتب کے بچوں کے لیے بعد میں 8 دن کے بعد، 3 دن کے بعد کوئی چیز، جیسے ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے پیرنٹس ہیں جو بچے کا برتھ ڈے آتا تو آ کے بولتے ہیں کہ مول صاحب بچے کا برتھ ڈے ہے، نہ گھر میں کیک کاٹ رہا ہوں، نہ گھر میں دعوت کر رہا ہوں، بس آپ کی خواہش اگر ہو تو کوئی چیز میں بچوں کے لیے لانا چاہتا ہوں۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے، لیکن ہم برتھ ڈے کا جو جنون ہے کہ اس دن پر خوش ہونا، اس دن پر کیک کاٹنا، یہ بہت بڑی سنگینی کی طرف لے جا رہا ہے، معاشرہ اس سے بگڑ رہا ہے۔ آج ہم بچے کو چھوٹے سے چاکلیٹ کی عادت ڈالیں گے، کل وہ بچہ بڑے ہو کر چاکلیٹ پر اکتفا نہیں کرے گا، چاکلیٹ پر نہیں رکے گا، بلکہ وہ بچہ آگے بڑھے گا۔ وہ بچے کو پھر کیا ہے، ہوٹل کی دعوت چاہیے، وہ بچے کو کار چاہیے، وہ بچے کو معلوم نہیں پھر کیسی کیسی خواہشات وہ بچے کو ہوں گی۔ اس لیے ہمارے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ برتھ ڈے اس کے نہ کرنے پر خاص توجہ دے، یہ بھی عیسائیوں کی ایک رسم ہے، اس لیے اس سے بچیں۔
اس کے علاوہ مکتب کو پابندی سے آئیں. الحمدللہ مکتب کے اندر ایک رواج ہے کہ بچے اگر کہیں جانا بھی ہو تو آ کر اجازت لے کے آج گاؤں جانا ہے یا حیدرآباد جا رہے یا دعوت ہے, آج امی جلدی سبق سنا کے آؤ بولے. ماشاءاللہ اسے بڑی خوشی ہوتی کہ بچہ سبق کی پابندی, ناظرے کی پابندی, قرآن کی پابندی میں لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کے علم میں برکت عطا فرمائے. اس کے بعد جو ہے بچوں کے لیے گھر میں ماں باپ کی خاص بار بار شکایت آ رہی, مجھ سے بچہ ٹی وی دیکھ رہا, بچہ ٹی وی دیکھ رہا. ایک بار سمجھائے, دو بار سمجھائے, ارے میں ٹی وی کہیں کو دیکھ رہا. تیسری بار مارے کہ بچہ ارے ٹی وی کیوں دیکھ رہا. اب چوتھی بار بھی جب شکایت آئی, دیکھیے تو شکایت جب آئی تو بچے کو بلا کے ہمارے حافظ صاحب پوچھے کہ ارے میاں تے کو سمجھائے مارے پھر بھی ٹی وی کہیں کو دیکھ رہا. تو بچہ ایک ہی جملہ بولا جس سے ہمارے پاس کو ہمیں چاہیے کہ بسا اوقات ایسی چیزوں کو دیکھ کر انجان بچے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اس کا تجربہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے یہ سب چیزوں میں بہت سوچ سمجھ کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور بہت سوچنے کی ضرورت ہے. نوجوانوں کے بھی مکتب قائم ہو, نوجوانوں کی تعلیم بالغات کا بندوبست ہو, بالغات کی تعلیم کا انتظام ہو, بچوں اور بچیوں کی تعلیمات کا بھی انتظام ہو, اور ہر بستی میں بچیوں کے لیے علیحدہ مکتب ہو اور کوئی معلمہ پڑھائے ان کو, اور بچوں کے لیے علیحدہ مکتب ہو اور اسے معلم پڑھائے. بچوں اور بچیوں کا کم عمری میں بھی اختلاط اس فتنے کے دور میں خطرے سے خالی نہیں ہے, چاہے وہ قرآن پڑھنے کے لیے ہی جمع ہونا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں اس دور میں دینی نیت سے بھی جمع ہونا اور اختلاط ہونا فتنے سے خالی نہیں, نقصان سے خالی نہیں. اس لیے ہمیں ان سب چیزوں پر اپنے سلف کے نقطۂ نظر پہ غور کرنا چاہیے. اکابر علماء کا نہج اپنے لیے اختیار کرنا چاہیے, اسے پسند کرنا چاہیے اور اسی کے مطابق دین کی خدمات کرنی چاہیے. بے شک جہاں سے بھی کوئی مجھے مکتب کے پروگراموں کے لیے دعوت دیتا ہے تو میں وہاں جا کر ان کی ہمت افزائی کر کے آیا ہوں, لیکن جب کبھی مکتب کے نام پر اس قسم کے مجموعے دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ تو کسی ان بچیوں سے پوچھو کیا پڑھ کے آئے, کیا پڑھائی ہوئی, کیا ہوم ورک دیا گیا, کیا سمجھایا گیا. آج ہمارے اسکول کی بات بول رہا ہوں, کلوہ کرتی کے اسکول کی ایک ٹیچر 8ویں کلاس میں پڑھانی. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 8ویں کلاس میں 8th کلاس میں بچی بھی بڑی بالغ رہتی ہے, بچہ بھی بالغ رہتا ہے. وہ ٹیچر اسکول میں پڑھاتے ہوئے 8ویں کلاس میں بول رہی میں بغیر برقعے کے جاتی ہوں اور میں بغیر برقعے کے باہر پھرتی ہوں, میرے اوپر کوئی لازم نہیں کر سکتا. ہمارے بچیوں کے ساتھ بے پردگی کے اوپر مجبور کیا گیا, مگر ہمارے نوجوانوں نے ساتھ دیا. اس لیے میں آپ سے گزارش